ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پھولوں اور چہچہاتے پرندوں کی خوشبو سے بھرے سرسبز و شاداب جنگل میں لیو نام کا ایک طاقتور شیر رہتا تھا۔ لیو جنگل کا بادشاہ تھا اور تمام مخلوق اس کی تعریف اور احترام کرتی تھی۔ اس کے پاس سنہری یل تھی جو سورج کی طرح چمکتی تھی اور وہ اپنی سلطنت میں فخر سے گھومتا تھا۔ لیکن لیو بھی بہت مغرور تھا اور جنگل کی چھوٹی مخلوق کے بارے میں زیادہ نہیں سوچتا تھا۔ ایک گرم دوپہر دلکش کھانے کے بعد لیو نے ایک بڑے برگد کے درخت کے سائے میں جھپکی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس کے تیز خراٹے جنگل میں گونج رہے تھے اور درخت بھی اس کی تال پر آہستہ سے ڈول رہے تھے۔ دری اسنا میمو نامی ایک چھوٹا چوہا جنگل میں گھوم رہا تھا، اپنے خاندان کو گھر پہنچانے کے لیے خوراک کی تلاش میں تھا۔ چوہوں کی طرح متجسس ہیں، میمو نے خود کو سوڑے ہوئے شیر کے تھوڑا بہت قریب گھومتے ہوئے پایا۔ جیسے ہی اس نے قریب سے اشارہ کیا، شیر کی شاندار یل سے مسحور ہوا۔ میمو نے غلطی سے لیو کی سرگوشیوں سے ٹکر لی۔ شیر ایک دم سے بیدار ہوا اور چھوٹے چوہے کو اپنے پنجے سے دیکھ کر بولا، کس کی ہمت ہے کہ میری نیند خراب کرے؟ خوف سے کانپتے ہوئے میمو نے چیخ کر کہا، او طاقتور لیو، مجھے معاف کر دو۔ میرا مقصد تمہیں جگانا نہیں تھا، میں صرف وہاں سے گزر رہا تھا۔ لیو اگرچہ ابتدائی طور پر ناراض تھا، چھوٹے مخلوق کی دلیری سے خوش ہوا۔ اس نے میمو کو آہستہ سے اپنی دم سے اٹھایا اور قریب کیا۔ تم بہت چھوٹے ہو، مجھے جگانے پر میں تمہیں ابھی کی نہ کچل دوں، شیر نے آواز دی۔ میمو نے اپنی تمام تر ہمت کو سمیٹتے ہوئے جواب دیا، او گریٹ لیو، اگر آج تم نے مجھے بخش دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تمہیں ضرورت ہوگی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ایک چھوٹا چوہا اپنے جیسے مضبوط شیر کی مدد کرنے کے قابل ہونے کا خیال لیو کے لیے ہنسنے والا تھا، لیکن اسے میمو کی روح پسند آئی اور ہنستے ہوئے اس نے ماؤس کو آزاد کر دیا۔ چھوٹے ساتھ بھاگو، لیکن اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن جب لیو جنگل میں گھوم رہا تھا تو وہ شکاری کے جال میں پھنس گیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نے کتنی ہی جدوجہد کی، رسیاں صرف اس کے گرد جکڑی ہوئی تھیں۔ مدد کے لیے گرج رہا تھا، لیکن جنگل میں اتنا گہرا تھا کہ دوسرے جانوروں کو سنائی نہ دے، اس کی امید ختم ہو رہی تھی۔ تبھی قریب ہی موجود میمو نے مایوسی کی آوازیں سنی۔ لیو کی آواز کو پہچانتے ہوئے بہادر چوہا شیر کی طرف بھاگا۔ وقت ضائع کیے بغیر میمو نے اپنے نوکیلے چھوٹے دانتوں سے رسیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا جال الگ ہو گیا اور جلد ہی لیو آزاد ہو گیا۔ تم نے مجھے بچایا، لیو نے راحت اور تشکر کے ساتھ کہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک چھوٹا چوہا واقعی ایک طاقتور شیر کی مدد کر سکتا ہے۔ میمو نے شرماتے ہوئے جواب دیا، میں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اور وعدہ ایک وعدہ ہے۔ اس دن سے لیو اور میمو بہترین دوست بن گئے، جو جنگل میں سب کو سکھا رہے تھے کہ احسان کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں